السلام علیکم سامعین محترم، میری آج کی ویڈیو حضرت علامہ حافظ محمد خادم حسین رضوی عرف بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے احوال زندگی کے متعلق ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ضلع اٹک کے گاؤں نکا کلا کے ایک زمیندار و مذہبی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ آپ کا سن ولادت 22 جون 1966 عیسوی اور بمطابق ہجری 1386 ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کل 2 بھائی تھے اور آپ کی بہنیں 4 تھیں۔ آپ نے ابتدائی تعلیم جو کہ 4 جماعتوں پر مشتمل تھی گاؤں کے اسکول سے حاصل کی۔ اس کے بعد حفظ قرآن کرنے کے لیے جہلم چلے گئے۔ آپ نے جہلم کے لیے جو رخت سفر باندھا وہ 1974 میں تھا اور آپ کی عمر بمشکل 8 برس تھی۔ 3 سال کے عرصہ میں حفظ قرآن مکمل کرنے کے بعد 1989 میں جامعہ رضویہ احسن القرآن دینہ میں تجوید و قرات کے لیے داخلہ لیا۔ 1 سال کے عرصہ میں تجوید و قرات مکمل کر کے 1980 میں درس نظامی کے لیے جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور میں چلے آئے تو اس وقت تک آپ نے زندگی کی 14 بہاریں دیکھ لی تھیں۔ یہاں آپ کی معمولات زندگی میں پڑھائی کے علاوہ نماز پنجگانہ اور رات کو سونے سے پہلے سورت محمد اور تسبیح فاطمیہ پڑھنے کا معمول تھا۔ غیر نصابی سرگرمیوں میں عصر کے بعد مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں والی بال کا کھیل دیکھا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 1988 میں فارغ التحصیل ہوئے۔ بعد ازاں 1990 میں جامعہ نظامیہ میں تدریس کے فرائض کا آغاز کیا۔ 1993 میں آپ نے پنجاب کے محکمہ اوقاف میں ملازمت اختیار کی۔ جمعے کا خطبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ داتا دربار کے نزدیک پیر مکی مسجد میں دیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی برسر روزگار ہوتے ہی چچا زاد بیٹی کے ساتھ شادی ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹوں اور 4 بیٹیوں سے نوازا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں بیٹے حفظ القرآن درس نظامی کا نصاب مکمل کرنے کے بعد اپنے والد کے مشن پر گامزن ہیں۔ آپ نے اپنے اولاد کو دین تعلیم کے ساتھ ساتھ افکار اقبال کی تعلیم بھی دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی گرفتاری 2006 میں داتا دربار کے باہر ہوئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ 2009 میں حادثے کے سبب معذور ہوئے۔ جب ممتاز قادری کو سلمان تحصیل کے واصلے جہنم کرنے پر پابند سلاسل کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے غازی ممتاز حسین قادری کی رہائی کے لیے تحریک چلائی اور مظاہرے بھی کیے، جس کے لیے آپ کو کئی بار گرفتار بھی کیا گیا۔ ناموس رسالت قانون کی حفاظت کے لیے چلائی جانے والی تحریک کے سلسلے کو نہ روکنے پر محکمہ پنجاب اوقاف کی ملازمت سے برطرف بھی کیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 2016 میں غازی ممتاز حسین قادری کی شہادت کے بعد تحریک لبیک کی بنیاد چند علماء کے ساتھ مل کر رکھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا دھرنا ڈی چوک میں غازی صاحب کے چہلم کے موقع پر دیا جو 3 دن جاری رہا۔ بعد ازاں مذاکرات کی صورت میں اختتام پذیر ہوا اور پھر دوسرا دھرنا جو کہ ختم نبوت قانون میں تبدیلی کرنے پر فیض آباد میں دیا گیا جو 5 نومبر سے 27 نومبر تک جاری رہا۔ بعد ازاں کامیاب مطالبات پورے ہونے پر ختم کیا گیا۔ اس دھرنے کی کامیابی کی وجہ سے آپ کی تحریک کو مزید مقبولیت حاصل ہوئی، جس کی واضح مثال 2018 کے انتخابات میں ہر حلقے سے اپنا امیدوار کھڑا کرنا ہے اور ان انتخابات نے یہ ثابت کیا کہ یہ پنجاب کی تیسری بڑی سیاسی جماعت ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 نومبر 2019 میں مینار پاکستان لبیک کانفرنس کر کے اپنی تحریک کا منشور بھی واضح کیا اور رافضیت اور ناصبیت کے چھکے بھی چھڑائے۔ اور آپ کی زندگی کا آخری دھرنا جو فرانسیسی سفیر کی ملک بدری اور فرانس سے بائیکاٹ کرنے کے متعلق تھا، جس میں آپ نے 104 پر بخار ہونے کے باوجود دھرنے میں شرکت کی اور دھرنے میں موجود شرکاء کے حوصلوں کو بلند کیا اور آخری تاریخی الفاظ کہے کہ مٹے نہ میوں کے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ اور یہ دھرنا تقریباً دوسرے دن ان مطالبات کو پارلیمنٹ میں قرارداد کی صورت میں پیش کرنے پر اتفاق رائے سے اختتام پذیر ہوا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اس دھرنے کے تقریباً 4 دن بعد اس دنیا کو الوداع کہہ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخی جنازہ
جو اقبال کریٹر پارک میں پڑھایا گیا، جس میں لاکھوں کی تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ یہ جنازہ تقریباً پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا، اور آپ کا جنازہ آپ کے لخت جگر علامہ سعد حسین رضوی نے پڑھایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک سچے عاشق رسول تھے، اور آپ کے جنازے نے اس چیز کو ثابت بھی کیا۔ آپ رحمۃ اللہ افکار اقبال پر مبنی سوچ کے حامل لیڈر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا نے امیر المجاہدین کا خطاب دیا۔ آپ کی زندگی کا منشور صرف ایک ہی تھا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اوئے نہیں جانا، 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 اوئے نہیں جانا۔